بتا رہا ہے اس میں؟ Online learning in blended classrooms. جی اس کے بارے میں. Sir, while online learning gains traction around the world, many teachers are also exploring blended learning, a combination of both online and face-to-face education. مطلب blended learning کا مطلب ہے کہ combination ہے online مطلب آن لائن اور فیس ٹو فیس ایجوکیشن کا. اور آج کل جس طرح آن لائن پینڈیمک میں آن لائن لرننگ چل رہی ہے تو اس کے لیے بلینڈیڈ لرننگ بھی یوز ہوتی ہے جس میں فیس ٹو فیس پلس سنکرونائز کنورسیشن پلس اے سنکرونائز انٹریکشنز از اکول ٹو اسٹرانگ آن لائن لرننگ انوائرمنٹ. یہ اس کی ایک ایکویژن بتائی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. پروجیکٹ بیس نہیں نہیں، ایکٹیویٹیز بس یہاں پہ رک انکارپوریٹنگ گیا. ایک ٹیکنالوجی. بتانا ہے، زیادہ نہیں. خیر ذرا ویٹ کریں پلیز. آپ نے صرف ایک ٹھیک ہے، بتانا ہے، تھینک یو دوسرا نہیں سر. بتانا پلیز. تھینک یو عزبا، تھینک یو. ٹھیک ہے، ویلکم. اوکے، یہاں پہ بیٹے جب انہوں نے بات بتائی ہے فرسٹ ایکٹیویٹی کی جو آن لائن لرننگ ہوگی اور بلینڈیڈ کلاس رومز ہوں گے. بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از سم وٹ ریلیٹڈ ٹو ٹائپس آف ٹیکنالوجی انٹیگریشن، کہ ہاؤ مینی ویز وی کین انٹیگریٹ ٹیکنالوجی انٹو ٹیچنگ لرننگ پروسیس. تو اس میں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ یعنی ان دا سینس کہ ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہے. ون آف دا میتھڈ ہے کہ ہم بچوں کو بلینڈیڈ لرننگ ایکسپیرینسز کروائیں. یعنی اس میں اب یہ بلینڈیڈ لرننگ ایکسپیرینسز بیٹا لازمی نہیں ہے کہ آپ جو آپ کی فیس ٹو فیس کلاس روم میں انسٹرکشنز ہیں وہاں پہ یہ ایکسپیرینسز نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے. آپ یعنی ایسا ہے کہ سم ٹائم جیسے کلاس روم میں ٹیچر تو آتا ہی ہے، وہ آ کے اپنا ٹاپک کنٹینٹ پریزنٹ کرتا ہے، تو وہ فیس ٹو فیس انسٹرکشن تو آلریڈی ہمارے فارمل سیٹ اپ میں یہ اسپیکٹ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. دوسرا بیٹا ہوتا ہے سنکرونس کنورزیشن کا، جس میں آپ ٹیکنالوجی کا یوز کریں اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، جیسے ابھی ہماری سنکرونس کمیونیکیشن کنورزیشن ہو رہی ہے اور سنکرونس لرننگ ہو رہی ہے، جس میں ہم لوگ ڈسٹنٹ پلیسز بیٹھے ہیں اور ایک سافٹ ویئر کے تھرو ہم آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ ہم آ کے لرن کر رہے ہیں. دیٹ از کائنڈ آف سنکرونس لرننگ اور کمیونیکیشن اور کنورزیشن. تو اس میں یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اگر آپ ایڈ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو اے سنکرونس انٹریکشنز ہیں نا، وہ پاسبل ہے. وہ اس طرح سے بیٹا پاسبل ہے کہ اے سنکرونس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب ٹیچر جو ہوتا ہے وہ انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس وہاں پہ یا کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا، یا کوئی خاص اسٹوڈنٹ، جیسے ابھی میں آپ کو یہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، سارا پروسیس ہمارا ہو رہا ہے، سنکرونس کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لیکن اسٹل آئی کین سی کہ صرف 8 لوگوں نے جوائن کیا آج کا سیشن. ٹھیک ہے، اور ریسٹ آف دا جو 5 لوگ ہیں وہ آج ایبسینٹ ہیں یا وہ جنہوں نے جوائن نہیں کیا. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا. یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے بعد میں اس کا لنک جو ہے نا گروپ میں شیئر کر دوں گا. اب دوسرے لوگ جو بھی پریزنٹ نہیں تھے، اگر ان کا دل چاہتا ہے تو وہ اپنا جو ہے آج کی کلاس کی جو انسٹرکشنز ہے اسے دیکھنا چاہتے ہیں کیا تھی، تو وہ ہمارے جو یوٹیوب کا لنک ہوگا اس کو ویڈیو اوپن کر لیں گے اور آج جو بھی ڈسکس ہو رہا ہے اس کو وہاں سے لرن کریں گے. ایک طریقہ تو یہ ہوگا یہ سنکرونس کا. دوسرا بیٹا طریقہ یہ ہوتا ہے فیس ٹو فیس کے انوائرمنٹ میں کہ آپ کلاس روم کے اندر اگر آپ کے پاس ایل ای ڈی ہے یا ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہے یا ایون آپ کے پاس ایسا یہ لیپ ٹاپ ہے جس میں بچوں کوئی ایسا ریکارڈیڈ ویڈیو جسے ہم کہتے ہیں ویڈیو لیکچر ہے، وہ بچوں کو دکھا سکتے ہیں ان کی انسپائریشن کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو وہ بیسیکلی وہ دیٹ کائنڈ آف جو لیکچر ہوگا دیٹ وڈ بی کالڈ اے سنکرونس انٹریکشن. ٹھیک ہے، یعنی آپ وہ ریکارڈیڈ لیکچر ہے اس کو آپ تھرو ملٹی میڈیا پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹ از بیکم اے سنکرونس کمیونیکیشن. تو ابھی کی بھی ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ صدر نہ کرو بھیا پلیز، ڈونٹ ڈسٹرب اس. تو آپ ابھی کی بھی ہم اگزامپل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم روزانہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ لوگ جو ایبسینٹ ہوتے ہیں وہ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور ایسے ہم کلاس روم کے اندر بیٹا ہم اگر ہمارے پاس سورسز ہیں تو ہم کلاس روم کے اندر بھی ریکارڈنگ لیکچر جو ہیں آپ کو بہت سارے لاکھوں ریکارڈنگ لیکچرس ہیں جو ٹیچر ٹیوب پہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور یہاں ڈائریکٹلی لائیو اسٹریمنگ کے تھرو بھی پلے کر سکتے ہیں. تو اگر یہ تینوں اسپیکٹس آ جائیں گے تو دیٹ ول شو اے اسٹرانگ کمبینیشن آف ریسورسز، آن لائن ریسورسز اینڈ ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو اسٹرانگ آن لائن لرننگ انوائرمنٹ. تو اگر ایسا کمپوننٹ ہے جس میں ٹیچرس فیس ٹو فیس بھی انسٹرکشن دے رہا ہے، سنکرونس کنورزیشن بھی کر رہا ہے کلاس روم کے ساتھ، اگر وہ کسی ڈسٹنٹ پلیس پہ ہے تو وہ بجائے کلاس ایبسینٹ کرنے کے وہ ان کے پاس یہ سسٹم ہے کہ سب لوگ انٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹیچر کے ساتھ، دین اٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل.
فار ایگزامپل ہم فزیکل کلاسز میں واپس آ جاتے ہیں, نیکسٹ سمیسٹر پھر مجھے کوئی کورس ملتا ہے, میں ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی وقت مجھے کہیں جانا, لاہور جانا پڑ جاتا ہے یا کسی اور شہر جانا پڑ جاتا ہے ڈسٹینس پلیس پہ, تو میری آپ کے ساتھ کلاس ہے اسی ٹائم پہ یا کوئی بعد میں کسی ٹائم پہ, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بچوں ہم زوم پہ کلاس لیں گے, دیٹ وڈ بی اے سنکرونس کنورزیشن آن دیٹ پارٹیکولر سیٹنگ آف فیس ٹو فیس. تو اس میں فیس ٹو فیس ہے ہی ہے جو آپ کو فارمل سیٹ اپ ہے, اور پلس جب مجھے کوئی کام کے سلسلے میں کہیں دور جانا پڑ رہا ہے اور وہاں سے میں فزیکلی نہیں آ سکتا, تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج ہم زوم پہ کلاس کریں گے, تو دیر ول بیکم سنکرونس کنورزیشن, اور اس کے ساتھ میں اس کی جو ریکارڈنگ آپ کو پھر بھیج دیتا ہوں, دیر ول بیکم ایڈ اے سنکرونس انٹریکشن اور کمیونیکیشن. تو اس طرح سے بیٹا یہ سارے کا سارا آپ کا بلینڈ ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اوکے, تو نیکسٹ کون بتا رہا ہے جی, پروجیکٹ بیس ایکٹیویٹیز انکارپوریٹنگ ٹیکنالوجی, یہ کون بتا رہا ہے؟ ہری اپ بتاؤں؟ جی پلیز, جو پہلے آ گیا اس نے بتا دیا, دیٹس آل, رول یہی ہے. اوکے سر. Project based activities incorporating technology. Many of most rigorous projects are infused with technology from the start to finish. اس لائن میں وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے پروجیکٹ میں ہم ٹیکنالوجی کو انفیوز کر دیتے ہیں تاکہ جو انٹیگریشن ہو ٹیکنالوجی کی وہ زیادہ اچھے سے پاسبل ہو ہماری جو لرننگ ہے اس میں. یہاں پہ وہ ایک ایگزامپل بھی دے رہا ہے, سل خان آف دا مچ اکلیمڈ اکیڈمی, خان اکیڈمی پرسونیفائی دا بلینڈنگ لرننگ موومنٹ, کہ ایک جو خان اکیڈمی سے ایک سل خان تھے, انہوں نے جو بلینڈنگ موومنٹ ہے اس کو لے کے چلے تھے. ہز ٹیم Herculean effort to record thousands of videos, create practice problem and build sophisticated back-end analysis are opening educators' mind to what possible with online learning. تو انہوں نے ایک ایفرٹ کی تھی جس میں انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کی تھی, اس کے علاوہ پریکٹسز کریٹ کی تھی. اس کا یہی ریزن تھا کہ لوگوں میں جو ہے وہ آن لائن لرننگ کی جو اویئرنیس تھی نا, اس کو کرنا تھا زیادہ, اس کو انیشیٹ کرنا تھا, اس کو انکریجمنٹ دینی تھی. جی تھینک یو صدف. اس میں بیٹا یہ انہوں نے بہت اچھا پریزنٹ کیا ہے خان اکیڈمی کے حوالے سے اوور آل. تو بیسیکلی پرپز یہ ہے پروجیکٹ بیس ایکٹیویٹیز انکارپوریٹنگ ٹیکنالوجی کا پرپز یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پروجیکٹ بناتے ہیں, لرننگ پروجیکٹ بناتے ہیں جس میں آپ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو سول خان ہے اس نے ایک ویب سائٹ بنائی, اس میں خان اکیڈمی کے نام سے یہ اویلیبل ہے, آپ گوگل کریں خان اکیڈمی تو یہاں پہ آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی. تو یہ بیسیکلی آن لائن ایل ایم ایس ہے ایک طرح سے, اس میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں آپ کو مختلف جو ٹیوٹرس ہیں, ٹیچرس ہیں, انسٹرکٹرس ہیں, وہ آپ کو دستیاب ہوتے ہیں. آپ اور کچھ فری, بہت سارے فری ہیں, کچھ کو آپ آن پیمنٹ بھی کچھ کورسز اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو آپ وہاں سے فری یا پلس ود پیمنٹ آپ کورسز اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو فیسلٹی ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ اس نے ورلڈ وائڈ اس فیسلٹی کو لانچ کیا ہے, اور اس میں پوری دنیا کے ایکسپرٹس ہیں جو خان اکیڈمی سے مستفید ہو رہے ہیں, اور اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یا جو بھی ٹرینیز ہیں جو ٹریننگ لینا چاہتے ہیں مختلف فیلڈس کے. تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے خان اکیڈمی کا, اور ایک انٹرنیشنل اس کی ایک وینچر ہے, اور انٹرنیشنل اس کی ایکسیپٹنس ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کی. تو اس میں اس نے ہنڈریڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف ویڈیوز جو ہیں اب تک بن چکی ہیں, مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کی, اور اس کے ساتھ سوفسٹیکیٹڈ بیک اینڈ انالیٹکس ہیں کہ جو جن ٹاپکس پہ بات کی جاتی ہے اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ بہت اچھے انداز میں اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, ڈلیور کیا جاتا ہے, اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سیکنڈ فارمیٹ ہے کہ بھی آپ پروجیکٹ بیس ایکٹیویٹیز کریں, اس میں پھر ٹیکنالوجی جو ہے وہ انکارپوریٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یا کلاس روم کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ آپ کو اسائنمنٹس پریزنٹیشنز دیتے ہیں, یہ بھی بیٹا منی پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح سے آپ اس میں ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, سلائڈس بنا رہے ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انگیج کیا جائے اور آپ سے ٹیکنالوجی یوز کروائی جائے. اوکے, نیکسٹ بیٹا آ رہا ہے لرننگ ود موبائل اینڈ ہینڈ ڈیوائسز. اس کو کون کر رہا ہے ایکسپریس؟ سر میں کروں؟ جی آپ بتائیں. سر اس میں ہے کہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا, ہمارے پاس جو یہ ہمارے الیکٹرانک گیجٹس آ گئے ہیں جس میں موبائل ہیں, ہینڈ ڈیوائسز ہیں جو کہ ہم ہاتھوں سے جن پہ کرتے ہیں, اس میں موبائل فون آ جاتا ہے, ٹیبلٹس آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے کی بورڈ جو ہیں یہ آ جاتے ہیں. تو ان کو ہم ایز اے لرننگ فارورڈ, اسے ہم اپنی جو کمیونیکیشن ہے, جو تھنکنگ ہے, اسے ہم آگے ایکسپریس کرتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں
انہی ٹولس کو یوز کرتے ہوئے. جیسے کہ یہاں پہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, کڈز موسٹلی سی دیئر سیل فون ایز اے سوشل ٹوائے, کہ وہ اس کو سوشل ٹوائے لے رہے ہیں, ناٹ ایز اے لرننگ انسٹرومنٹ. لرننگ انسٹرومنٹس نہیں لے رہے ان کو, جس طرح سے ہم ان کو یوز کریں گے یہ ہمارے لیے اسی طرح سے بینیفیشیل ہیں. ٹھیک ہے. میں ریڈ آؤٹ کر کے دوبارہ ریمارکس دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو یہ ہے نا, جی ہو گیا بیٹا کمپلیٹ ثنا؟ یس سر, یہ ایسے ہی ہے, اس میں یہی مین پوائنٹ دیا ہوا سر. اوکے تھینک یو. تو اس میں ہم بیٹا دیکھ ریڈنگ سکتے ہیں, کرنی ہے. نہیں ریڈنگ نہیں کرنی, میں تھوڑا سا بتا دوں, گائڈ کر دوں کہ اس وقت جو موبائل فون ہے اٹ از ون آف دا, یعنی اس میں اس کے بارے میں ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اٹ از ون آف دا موسٹ ڈسٹریکٹنگ ٹول ٹو بی آفر ٹو دا چائلڈ ٹورڈز دیئر اسٹڈیز. کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ موسٹلی بچوں کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے لرننگ سے, کیونکہ موبائل فون کے اندر اتنی ساری آپشنس ہیں, اتنے سارے گیجٹس ہیں یا ٹولس ہیں یا ایپس ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسی میں سارا دن لگے رہتے ہیں. میرے اپنی فیملی میں جو میرے 3 اپنے بچے ہیں, ان کی گھر میں یہی لڑائی رہتی ہے کہ فون میرے پاس ہو, وہ کہتا ہے میرے پاس ہو, وہ کہتا ہے میرے پاس ہو. تو ہر وہ کارٹونس پہ لگے رہتے ہیں اور ان سے فون لینا واپس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, چاہے وہ مدرس فون ہے چاہے وہ فادرس فون ہے. تو میرا میں فری ہوں اور میرا فون ابھی کلاسز کے لیے یوز نہیں ہو رہا, میں گھر پہ ہوں, تو اکثر ان کے پاس فون ہوتا ہے. تو یہاں وہ اپنی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, یا اپنے کارٹونس دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر بڑی بیٹی 10 سال کی ہے وہ اپنے کوئی ڈراماز یا پتلی بچوں کی کوئی اسٹوریز ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور ان کی یہی فائٹنگ رہتی ہے. تو اینی ہاؤ جو موبائل فون ہے اٹس کنسیڈر ٹو بی ون آف دا ڈسٹریکٹیو ٹول, جو کہ بچوں کے لیے ایک سوشل ٹوائے ہے, چونکہ ان کی زیادہ اٹیچمنٹ بیٹا اسی ٹوائے کے ساتھ ہو جاتی ہے. چونکہ آج کل ویسے پینڈیمک ہے اور ہم لوگ بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے. تو پہلے تو یہ تھا کہ وہ تھوڑا بہت گراؤنڈ میں لے جاتے تھے یا اسٹریٹ میں تھوڑا بہت گھوم پھر لیتے تھے. تو اب تو بالکل قید کیا ہوا بچوں کافی عرصے سے کہ بھی اپنے گھر میں ہی رہنا ہے. تو ان کے لیے یہی سوشل ٹوائے ہے جس میں جیسے بندہ باہر نکلتا ہے, دوسروں کے ساتھ کھیلتا ہے اور انٹریکٹ کرتا ہے, بچے آپس میں کھیلتے ہیں. تو اب ان کے لیے کھیلنے کے لیے یہی سب سے بیسٹ ٹول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اٹس ناٹ بینگ یوز ایز اے لرننگ انسٹرومنٹ. تو یہ ایک واقعی ایک ایسا کمنٹ ہے کہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کا ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم جو ایڈلٹس ہیں ان کا بھی بہت سارا ٹائم بیٹا موبائل فون پہ گزر جاتا ہے آج کل. یعنی سوشل میڈیا آ گیا, لوگ فیس بک پہ لگے رہتے ہیں, واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں, یا باقی جو بھی ٹویٹرز ہیں ان پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ ہم یوٹیوب پہ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں, موویز وغیرہ, ڈراماز وغیرہ. تو یہ ایک انفیکٹ ایک بہت بڑا ایک ڈائلما ہے کہ بھئی جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے وہ یعنی اس کو رائٹ وے میں نہیں کیا جاتا. ڈیولپمنٹ کی بجائے ہم اس کے تھرو اپنی بہت ساری ٹائم کو اور انرجیز کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, دوسری یہاں پہ کمنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ but if you can get them thinking of cells as anytime anywhere, Swiss Army knife type data collection tool, it can open a whole new world. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو یہ تھوڑا سینسٹائز کر دیں ان کی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, انہیں کچھ لرننگ ایپس اس میں کر دیں, اسی پہ انہیں انگیج کر لیں اور اس پہ ان کا ٹائم کو اسپینڈ کروانا شروع کر دیں, تو پھر ان کے لیے یہ نئے ہارزنس جو ہیں لرننگ کے وہ اوپن کر سکتے ہیں. ایسی ویڈیوز جو ان کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں, ان کی بکس اور کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ان کو واچ کروائیں. تو پیرنٹس جو ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, پیرنٹس ہیں, اگر اس کو رائٹفلی یوز کیا جائے, ود اے پرپز کیا جائے, تو اس کے رزلٹس کچھ اور ہو سکتے ہیں. تو اٹ ریئلی ڈیپینڈس. اب جب میری بیٹی ہے وہ حفظ کر رہی ہے, تو اب وہ ڈیلی چونکہ حفظ کی کلاسز نہیں ہو رہی تھی تو وہ کیا کرتی ہے, ڈیلی شام کو 1 گھنٹہ میرے پاس وہ بیٹھتی ہیں اور مجھے کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات یاد کر کے مجھے سناتی رہتی ہے, یا سورہ یاد کر کے مجھے سناتی رہتی ہیں. تو اب وہ کیا کرتی ہے, میں چونکہ میرا تو اس میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, میں نے تو بس جس ناظرہ پڑھا ہوا ہے قرآن مجید کا, تھوڑا بہت مجھے آتا ہے, زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ بیٹا تلفظ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ یوٹیوب کنسلٹ کرو. تو اکثر وہ جو سورہ ہوتی ہیں وہ اس کو پہلے یوٹیوب پہ 2-3-4 دفعہ سنتی ہے, انہیں یاد کو 2-3-4 دفعہ یوٹیوب پہ سنتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اسی طریقے سے یاد کرتی ہے اور پھر مجھے سناتی ہے. تو اٹ از کوائٹ ہیلپ فل فار ہر
کہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہی ہے اس ٹیکنالوجی سے, اور ڈیلی ہم لوگ مل کے یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ بھی, ٹیچرس پہ بھی, ایڈلٹس پہ بھی, وہ کس طرح سے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں ٹورڈس یوز آف موبائل فون. تو اسی طرح سے بچے ہیں, میری بیٹی ہے چھوٹی عروش ہے, اس کو میں کچھ کارٹونز ہوتے ہیں جیسے وہ چونکہ وہ بھی 3 سال کی ہے تو اس کو میں 1 2 3 ABC کے جو مختلف جو پوائمس ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ ایون ابھی کے ساتھ میں ایسے کرتا ہوں, وہ پوائمس وغیرہ بچپن میں موبائل پہ دکھاتا تھا یا سکھانے کی کوشش کرتا تھا. تو اس نے تو بہت بڑی کلیکشن جو ہے پوائمس کی یاد کر لی تھی. تو ابھی چھوٹی عروج ہے, اس پہ میں یہی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں. تو کہنے مجھ سے اگر اس کو رائٹلی یوز کیا جائے تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا, اگر فری یوز کیا جائے تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا. تو اس میں بی کانشیس کہ ہمارے بچے اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ پلیز. جی نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے. جی کلاس کون رہ گیا اب؟ نہیں آپ بتا دیں. نیاب جی سر. جی نیکسٹ پوائنٹ آپ ایکسپلین کر دیں پلیز, کیا ہے انسٹرکشن ٹولس لائک انٹریکٹیو وائٹ بورڈز اینڈ اسٹوڈنٹ رسپانس سسٹم, اس کو بھی آپ بتائیں. جی سر, instruction tools like interactive whiteboards and student response system. جی In many schools, the days of green chalkboards are over and students are introduced with interactive whiteboards and student response systems for their effective learning. یعنی کہ سر اس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ انسٹیٹیوشنس میں وائٹ بورڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں تاکہ انٹریکشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے, یعنی کہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ اسموتھ ہو, افیکٹو ہو. The potential for using اس میں interactive بیٹا میں تھوڑا سا کو whiteboards. گائڈ کر دوں. یہ جو انٹریکٹیو وائٹ بورڈس ہیں یہ بیسیکلی جو الیکٹرانک وائٹ بورڈس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ بالکل نئے Yes, sir. وائٹ بورڈ ہماری یونیورسٹی میں بھی اویلیبل نہیں ہے, ہم نے اس کی ڈیمانڈ بھیجی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ اس وقت یہ ہمیں مل جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس کا صحیح کنسیپٹ دے سکیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے, یہ اٹ از جسٹ Yes, لائک sir. ملٹی میڈیا اسکرینس, کہ اس میں آپ اپنا لیپ ٹاپ جو ہے وہ اٹیچ کر سکتے ہیں, اور لیپ ٹاپ کے تھرو جیسے ملٹی میڈیا پہ جو بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں وہ سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہوتی ہے, ویسے اس پہ بھی آپ اپنے لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے جو بھی ٹائپ کریں گے دیٹ ول بی شون آن دا اسکرین آف وائٹ بورڈ. تو یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ یعنی انٹریکٹیو اور اسٹوڈنٹ رسپانس سسٹم کے طور سے دیکھا جاتا ہے. جی نیکسٹ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ جی بیٹا. Yes, sir. Next step. The potential for The using potential for using interactive whiteboards in class is endless, including digital storytelling, creating, viewing, and annotating student PowerPoint and multimedia presentations in real time, showing streamed or download videos, using online map and satellite imagery to teach geography, displaying artwork or online museum presentations, teaching students how to conduct research on the internet, working right. collaboratively on writing and editing exercises, maths lessons, and sciences experiments, etc. جی سو اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ایکسپیرئنس کرتے ہیں یہ جو وائٹ بورڈس ہیں, ڈیجیٹل وائٹ بورڈس, اس کو کس طرح سے سر اس میں مطلب کہ بالکل جیسے ڈاؤن لوڈ ویڈیوز ہوتی ہیں, اسٹریم بتایا ہوا ہے, ملٹی میڈیا, وہ ہم ریئل ٹائم میں جو ہے اس کو وٹنس کرتے ہیں. کریٹنگ آ جاتی ہے, اسٹوری ٹیلنگ آ جاتی ہے, ویونگ آ جاتی ہے. اس طرح اس میں سر یہ بتایا کہ کس طرح سے انٹرنیٹ میں سرچ کے ذریعے ٹیچنگ اسٹوڈینٹس ہاؤ ٹو کنڈکٹ ریسرچ آن دا انٹرنیٹ. یعنی کہ اس میں یہ بھی آ رہا ہے کس طرح انٹرنیٹ پہ ریسرچ کی جاتی ہے, اس طرح کی بھی چیز سکھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ سائنس ایکسپیریمنٹس, ایڈیٹنگ ایکسرسائز, یہ سب آسان ہو جاتا ہے اگر ہم ریئل ٹائم میں ہی ڈیجیٹل وائٹ بورڈ کا یوز کرتے ہیں. تو جو سب باتیں ہیں یہ یعنی کہ سر کر کے دکھائی جا سکتی ہیں, ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. ویری ٹرو. اوکے, تھینک یو سو مچ. اس میں اسٹوڈنٹس سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہیں وین وی ٹاک اباؤٹ دا یوز آف انٹریکٹیو وائٹ بورڈ, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کوئی میتھمیٹیکل کویشچن سالو کر رہے ہیں تو اف یو آر سالونگ ون اسٹیپ ایز یو آر آلریڈی ڈوئنگ آن وائٹ بورڈ, تو سملرلی آپ وہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کے بارے میں بچوں کو اوپینین لے کے ان سے آپ وہ اسٹیپ سالو کروا سکتے ہیں. ایسے ہی بیٹا چونکہ یہ اٹس اے کائنڈ آف ملٹی میڈیا لائک ایڈوائس, تو اس میں آپ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی پلے کر سکتے ہیں, ریکارڈڈ لیکچرز بھی پلے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو چونکہ انٹرنیٹ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, کنیکٹ کیا جا سکتا ہے, تو آپ آن لائن میپس جو ہیں وہ بھی
شو کروا سکتے ہیں, اور پلس جو اسٹریمنگ ویڈیوز ہیں وہ بھی دکھا سکتے ہیں, جو اسٹوریز ہیں جیسے میں نے اسائنمنٹ بھی ایک دی ہوئی ہے اس پہ انٹریکٹیو ویڈیوز پہ, تو انٹریکٹیو اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے ویڈیوز میں, تو وہ آج کل بہت گرافیکل آپ کو پتہ ہے فیچرز آ گئے ہیں ویڈیوز کے اندر, تو بہت خوبصورت جو ہے ویری اٹریکٹیو اینڈ ویری بیوٹیفل جو اسٹوریز ہیں اویلیبل ہیں, وہ اسمال کلاسز میں ان کو بچوں کو دکھائی جا سکتی ہیں. دین کولیبریٹلی ہم رائٹنگ کر سکتے ہیں, کہ ایک انگلش ٹیچر ہے وہ کچھ ٹیچنگ اسکلس رائٹنگ اسکلس کے بارے میں وہ بچوں کو سکھا رہا ہے, تو ود دا کولیبریشن آف دا کلاس وہ ایکسرسائزز جو ہے وہ کروا سکتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو انٹریکٹیو وائٹ بورڈس ہیں یہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ ٹیچر رسپانس ہے اس کو انکریز کرتے ہیں, یہ انٹریکشن کو انکریز کرتے ہیں, اور کلاس روم کو زیادہ لرننگ فل بناتے ہیں اور زیادہ کنڈیوسیو بناتے ہیں ٹورڈس لرننگ. تو نیکسٹ اب ہمارے پاس جو ٹاپک ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اسٹوڈنٹ کریٹڈ میڈیا لائک پوڈ کاسٹ ویڈیوز اینڈ سلائڈ شوز. تو چونکہ اس میں ہم نے سب سے پہلے آپ سب کو ٹائم دیا گیا تھا ان ٹاپکس کو پڑھنے کے لیے, تو نیکسٹ کون پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ جی نیاب آپ کا ہو گیا, نجوہ کا ہو گیا, صدف کا ہو گیا, ثنا آپ کا ہو گیا, ثنا از دیئر, فخرہ آپ کا ہو گیا؟ No, sir. چلے آپ بیٹا بتائیں اس بارے میں. Yes, sir. Student-centered media like podcast, videos, or SlideShare. One of the central ideas of digital or media literacy is that students should become creators and critics, not just consumers of media. جی اس میں بتایا کہ جو سینٹر اور ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کا وہ کہ اسٹوڈنٹ شوڈ کم جو اسٹوڈنٹ ہم اس میں کریٹر کا رول پلے کرتے ہیں, کریٹکس کرتے ہیں, ناٹ جسٹ کنزیومرز آف میڈیا. اینڈ دین ایجوکیشنل uses of digital storytelling offer a range of resources and tutorials for educators, including a discussion about research and evaluation. The Center for Digital Storytelling has been providing training on and sharing information about this art form for more than a decade, both in the United States and internationally. Stories for Change is building a network of people who are involved in community-based digital storytelling workshops. جی جو ایجوکیشنل جو ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ ہے یہ اور آفر کرتا ہے رینج آف ریسورسز کی ٹیوٹوریل کی ایجوکیٹرس, جیسے یہ نیٹ پہ ایجوکیٹر کے ایجوکیشن کے ٹیوٹوریلس ہوتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے اباؤٹ ریسرچ اینڈ ایویلویشن کی. اور یہ سینٹر ہے ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کا ہیز بین پرووائڈنگ ٹریننگ, جو پرووائڈ کرتا ہے ٹریننگ اینڈ شیئرنگ انفارمیشن شیئر کرنے کا about this art form from more than a decade, both in United States and internationally. Stories for Change is a building. جو story ہے وہ story for change is building a network کی building of people who are involved in community-based digital storytelling workshop. رائٹ. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ میڈیا لائک پوڈ کاسٹ ویڈیوز اینڈ سلائڈ شیئر, اس میں میں آپ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ووڈ کاسٹ ہوتا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کریٹنگ اور ڈیولپنگ آڈیو میسیجز. جو بیٹا آپ کے آڈیو میسیج ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پوڈ کاسٹ, جی سر. اور جو آپ کے ویڈیو ریکارڈنگ میسیج ہوتے ہیں وہ آپ کے ووڈ کاسٹ ہوتے ہیں, اور سلائڈ شوز آپ کے یہ سلائڈس ہیں جو ابھی اسکرین پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے پوڈ کاسٹ ایسے میسیج بچوں کے لیے بنائیں جنہیں بچے فریکوینٹلی لسن کر سکتے ہیں بار بار, جیسے پوائمس ہیں. تو ایک اچھا ٹیچر جو اردو کا یا انگلش کا اچھا ٹیچر ہے وہ انگلش میں خود بچوں کو نا ایک ریکارڈنگ کر لے اس کی پوائم کی, اور اس کو موبائل کے تھرو پریکٹس کروا سکتا ہے. سارٹ آف جو آپ کی ڈیوائسیز ہیں لائک کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ, اس پہ وہ اس کو پریکٹس کروا سکتا ہے. ایسے وہ اپنے ویڈیو بنا سکتا ہے اسی پوائم کے ریلیٹڈ, یا اس کو وہ پلے کروا سکتا ہے بچوں سے. تو یہ بچوں کے لیے بڑا اپنے ٹیچرس کو دیکھنا اور اپنے ٹیچرس کو سننا ریکارڈڈ فارم میں بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے, اور کہ جو ہمارا ٹیچر ہمیں کوئی ایک اسٹوری سنا رہا ہے, ٹیچر کی آواز ہے, وہ ریکارڈنگ اگر وہ سن رہے ہیں تب بھی ان کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اور اگر وہ ویڈیو میسیج بنا لیتا ہے اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے, یعنی وہ خود ایک اسٹوری جو ہے نا سامنے کیمرہ رکھتا ہے اور اسٹوری نریٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد بچوں کو وہ اسٹوری جو ہے وہ پہنچاتا ہے, تو یا کلاس میں پلے کرتا ہے. جیسے میں کہا ریکارڈیڈ ویڈیو جو پلے کی جا سکتے ہیں وہ خود اس کو پلے بھی کر سکتا ہے ود ان کلاس روم. تو سلائڈ شو پہ تو آپ کو پتہ ہی کہ ہم سارا
फोकस स्लाइड शो पे अभी तक है और पॉडकास्ट में हमारा कम Yes. फोकस है, तो हम मोस्टली स्लाइड्स बना के बच्चों को प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन पॉडकास्ट और वॉडकास्ट में हम ज़्यादा तवज्जो नहीं कर रहे। तो ये भी ज़रूरत है कि हम पॉडकास्ट और वॉडकास्ट की तरफ भी जाएँ और अपने कुछ जो वीडियो रिकॉर्डेड है ऐसे पार्टिकुलर टॉपिक्स की वो बच्चों से शेयर कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो जोग्राफिया है, चाहे वो साइंस का कोई टॉपिक है, कोई भी वीडियो बना के बच्चों से शेयर की जा सकती है। दैट वुड बिकम द पॉडकास्ट आल्सो। ओके, नेक्स्ट Yes. पॉइंट क्या है? यूजिंग सोशल मीडिया टू एंगेज द स्टूडेंट्स। जी क्लास, यूजिंग सोशल मीडिया टू एंगेज द स्टूडेंट्स। कौन रहता है आप में से बेटा? ये सब हो गए हैं, रहता है कोई अभी? जी, ये ऑन ऐड होगी। ये अस्मा और रिमशा जो है ये कहाँ होते हैं? सर हमारी क्लास के तो नहीं स्टूडेंट्स। हाँ, सर हमारी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है। रिमशा हमारी क्लास की नहीं है, तो ये कहाँ क्या कर रही है नो यहाँ सर, पे? अस्मा भी नहीं है, रिमशा भी नहीं है। अच्छा, अस्मा चलेगी, मुझे लगता है रिमशा भी अवेलेबल है। शाकिर फजल ये क्या है सर अभी? अच्छा किसी और टाइम, क्लास के हैं हाँ सर। ऐसा है कि मतलब 9:30 तो नहीं होगी कहीं क्लास? यस सर, हाँ 9:28 होगी। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? असल में ओके बहुत सर अच्छे ठीक बच्चे है। आ रहे हैं, तो मैं दोबारा ये सेशन ऑन करता हूँ, तो आप लोग काइंडली जो है ना इस सेशन को ऑफ कर लें, और जो आपके टॉपिक्स हैं प्रेजेंटेशन के उस पर बेटा काम करें, और कल से हम उसको शुरू करते हैं। जो भी इसमें कोई ग्रुप नंबर 1 नहीं है, ग्रुप नंबर 1 वही है जो बेसिकली पहले आके प्रेजेंट करेगा। क्लियर? यस सर sir. ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 का मतलब कोई ग्रुप नंबर 1 नहीं है, ग्रुप 5 कोई नहीं है, 3 कोई नहीं है, ऑल द ग्रुप ऑफ नंबर 1, जो भी पहले आएगा वो ग्रुप 1 होगा, जो ग्रुप बाद में प्रेजेंट करेगा ग्रुप 2 होगा। इससे कोई फर्क नहीं यस पड़ता। सर। सर वही ये पूछना था, वो एक स्टूडेंट है मारिया, वो कह रही है मैंने बनाने में मुझे जो इश्यू है वो मैं सर से पूछ लूँ। असाइनमेंट वो इंडिविजुअल है ना, तो सर आपने उसके साथ प्रेजेंटेशन देनी है, नहीं, मैंने तो वो उससे कह रही कहा थी है कि मैं कि सर हाफ से टॉपिक आप डिस्कस। मुझे असाइन कर दें, और हाफ टॉपिक मैंने उससे कहा कि आप खुद असाइन कर लें, तो हम मिलके उसको करेंगे प्रेजेंट। मैंने ये भी कहा उसको। ओके सर ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।